دو آدمی ہم سفر تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی، دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا وقت آئے تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہرے اور وہ روٹیاں اکٹھی کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا آؤ بھائی کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے دعوت قبول کی، وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص اٹھا، جیب سے اس نے 8 روپے نکال کر ان کو دیے، کہا آپس میں بانٹ لینا۔ جب وہ دونوں ان 8 روپوں کو بانٹنے لگے، 5 روٹی والے نے کہا میری 5 روٹیاں تھی، 5 روپے میں لیتا ہوں، آپ کی 3 روٹیاں تھی، 3 روپے آپ لے لیں۔ 3 روٹی والا کہنے لگا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آدھے تیرے آدھے میرے، ہم نے مل کر روٹی کھائی، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ تکرار بڑھی، جھگڑا ہونے لگا۔ دونوں اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کروانے پہنچے مولا مشکل کشا کی عدالت میں۔ میرے آقا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنا اور 3 روٹی والے سے فرمایا تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو لے لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تمہارے حصے میں 1 روپے آتا ہے۔ وہ حیران ہو، کہنے لگا 1 روپیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذرا آپ مجھے حساب بتائیں، میں 1 ہی لے لوں گا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تمہارے اس رفیق کی 5 روٹیاں، کل ہوئی 8، کھانے والے 3، 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں میں تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کریں، 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے۔ تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے، اور 8 تمہارے مہمان نے۔ سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، ان 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تمہارے رفیق کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو خود کھائے، بچا 1 وہ مہمان نے کھایا، لہذا تمہارے حصے میں آیا 1 روپیہ۔ تمہارے ساتھی نے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے، 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً 1 روپیہ لینا پڑا۔ دل میں کہنے لگا